ایک چاند تھا سرے آسمان ناول پائے فرشتے سالار سے ایپیسوڈ 27۔ جلال نہ گیا تھا، وہ اتنا نروس اور کمزور کبھی بھی نہیں تھا جتنا وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ پاپا نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ وہ اور بھائی چلے گئے تھے۔ مما کچن میں تھی اور وہ لاؤنج میں ویل چیئر پر ہی بیٹھا خلاؤں میں کچھ کھوج رہا تھا۔ نادیدہ نقطے اسے چلتے پھرتے دکھ رہے تھے۔ اذیت سی تھی اور جان لیوا مایوسی۔ جلال ٹی وی لگا دوں، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ ماما نے اسے خاموش کھویا کھویا دیکھا تو پوچھا۔ وہ چونکا مگر کچھ نہ بولا۔ ماما ٹی وی آن کر کے اس کا ریموٹ جلال کے ہاتھ میں پکڑا گئی تھی۔ میں کیسے سامنا کروں گا اس کا؟ اس حال میں وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا، مگر اس سوچ سے راہ فرار نہ مل سکتی تھی۔ سیمون ایک پیپر تو بنا دو۔ وہ بہت کھوئی کھوئی تھی۔ اچانک اس کا ٹوٹا پھوٹا سا موبائل بجا۔ اس کے کالج کے کوآرڈینیٹر اسے طلبہ کے لیے ترتیب دیے جانے والا سوال نامہ طلب کر رہے تھے۔ کون سا؟ خود بنا لو، میرا اپنا بہت کام ہے۔ سیمون بھی جب سے یونی سے لوٹی تھی اسی چکر میں پڑی ہوئی تھی۔ میں کیا کروں؟ منیہا خود کلامی کر کے رہ گئی۔ ہر شے اس کے سامنے کھلی پڑی تھی مگر ذہن انتشار کا شکار تھا۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی جب اماں نے اسے باہر آنے کا کہا۔ کریم صاحب اور ان کا بیٹا آیا ہے تم سے ملنے۔ پاپا؟ میرے پاپا؟ جواب سب سے پہلے فراز نے دیا تھا، جو بستر پہ اوندھے منہ دراز اس وقت شدید بوریت کا شکار ہو رہا تھا، کیونکہ علی اپنا ٹیبلٹ بھی لے گیا تھا۔ منیہا کے بغیر اس وقت وہ ٹی وی بھی نہیں دیکھتا تھا، اسی لیے اس کی توجہ کا منظر منتظر بنا پڑا تھا۔ فوراً اٹھ کر باہر بھاگا۔ منیہا حیران ہوئی۔ ان کا بیٹا؟ تو کیا واقعی وہ آیا تھا؟ یکدم اس کے دل کی دھڑکنیں تھم گئی تھیں۔ فراز پاپا پاپا کرتا ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ مجبوراً اس سے بھی باہر جانا ہی پڑا۔ انکل بالکل سامنے بیٹھے تھے اور وہ غالباً سائڈ پہ بیٹھا تھا۔ منیہا کی نظر نہ اٹھ سکی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری بیٹی؟ انکل اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ اتنا ہی بول سکی۔ ٹھیک ہوں میں بھی، بس ابھی وہی بتا رہا ہوں سلمان صاحب کو۔ وہ تھکے تھکے سے لگتے تھے۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نہیں تھے، فراز منہ بنا کر بولا تو پاپا نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ منیہا کا دل بری طرح باغی ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ منیہا، یہ بلال ہے۔ بلال؟ یہ منیہا؟ پاپا نے بلال کا تعارف کرایا لاشعوری طور پر۔ منیہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جہاں ایک خوش شکل سا آدمی کھڑا اس کی جانب مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ بمشکل سلام کے جواب میں سر ہلا سکی مگر وہ وہاں کسی اور کی امید کر رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ وہ جلال کے مقابلے میں کچھ دبلے اور لمبے تھے اور عمر میں بھی کچھ میچیور دکھتے تھے۔ منیہا نے خود کو زمانہ حال میں واپس کھینچا۔ میں ٹھیک ہوں، بمشکل منہ سے نکلا تھا۔ میں صبح سے آپ سے ملنے آنا چاہتا تھا مگر پاپا کی طبیعت خراب تھی، سب خاموش تھے۔ منیہا بھی سلام کا جواب دے کر خاموش ہو گئی تھی تو بلال کچھ سمجھ نہ آئی۔ اب کیا کہے؟ پاپا فی الحال مکمل طور پر فراز میں بزی تھے۔ آپ نے اچھا کیا، ویسے بہت عرصے بعد آمد ہوئی۔ ابا نے ہی ان کی بات کا جواب دیا تھا۔ پھر اسی سے متعلق باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ سب سرسری سی باتیں کر رہے تھے، بس وہی کھوئی کھوئی لگ رہی تھی۔ میں منیہا کو لینے آیا ہوں۔ یکدم اپنا نام سن کر اس کا دھیان حال میں لوٹا تو وہ حیران ہوئی اور پھر اسی پل سے احساس ہوا وہ آج یہاں سے واپس آ کر بھی اس سے اپنے بچے سے ملنے نہیں آیا تھا۔ میں نہیں جانا چاہتی، لاشعوری طور پر اس کے منہ سے نکلا تھا۔ آواز خاصی بلند تھی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں بیٹا، اب بھول جاؤ سب۔ اب ایسے حالات نہیں کہ اب پرانی باتوں کو دہراتے رہیں۔ اب بہت کچھ بدل چکا ہے۔ کریم صاحب نہیں سب سے پہلے سنبھلے تھے۔ منیہا، اماں نے تنبیہی انداز میں اس کو اس کی بدتمیزی پہ پکارا۔ سوری مگر میں نہیں جانا چاہتی فی الحال۔ وہ سب کے حیرت زدہ چہروں پہ ایک نگاہ ڈالتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ کچھ دیر تک کمرے میں آ کر وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی۔ تیمور شاید کچن میں چائے بنا رہی تھی مگر منیہا وہ سب کچھ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دوپہر سے اسے امید لگ گئی تھی کہ جلال پرانی باتیں بھول چکا ہوگا، وہ بدل چکا ہوگا، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ اس بات سے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، اب یہ میری اہمیت اور عزت ہے اس کی نظر میں۔ بے ساختہ بہنے والے آنسو نے اس نے رگڑ کر صاف کر دیے تھے۔ اب 3 سال رنگ رلیاں منا کر پاکستان آیا تو یہاں بیوی کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اس نے نفرت سے سوچا تھا جہنم میں جائے مجھے پرواہ نہیں۔ وہ زیر لب خود کو تسلی دے رہی تھی، یہ اچھا ہے، جو مرضی کرو، پھر سالوں بعد یوں کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جلال کریم ملوی میں منیہا سلمان، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ بے شک تمہیں میری پرواہ نہیں مگر میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ یکدم اس کا دل ڈھیر ساری نفرت سے بھر گیا تھا۔ دوسری جانب جلال ایک ایک پل گن گن کر گزار رہا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ منیہا واپس نہیں آئے گی۔
یقیناً اس سے معلوم ہوگا جو کچھ میں وہاں کرتا رہا ہوں وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پاپو کا مایوس چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ منیہا غصے سے کھولتے ہوئے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اسی انکل پر غصہ آ رہا تھا جو یوں اٹھ کر سے لینے آ گئے تھے۔ جو بھی ہو ان کے لیے صرف ان کا بیٹا اہم ہے، بہو کبھی بھی اہم نہیں ہو سکتی۔ تبھی ابا کمرے میں آئے تھے۔ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر وہ سیدھی ہو گئی۔ منیہا بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے۔ ابا سیمون کے بیڈ پر بیٹھ گئے تھے، وہ بھی مجبوراً ٹک گئی۔ منیہا، کریم صاحب بتا رہے ہیں کہ جلال کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کافی سویر قسم کا۔ ابا تمہید باندھ رہے تھے۔ منیہا، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں پرانی باتوں کو بھلانا پڑتا ہے۔ وہ سر جھکا گئی۔ اگر ہم پرانی باتوں کو دل سے لگائے بیٹھے رہیں گے تو کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ابا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ پلیز ابا، وہ بے بسی سے انہیں روک رہی تھی۔ منیہا، میری بیٹی، اپنے دل میں کشادگی پیدا کرو۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت بڑے دل کی مالک ہے، جو سب سے بہت سے زیادہ پیار کرتی ہے، سب کا بہت زیادہ خیال کرتی ہے۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آنسوں کی ایک گٹھلی سی اس کے گلے میں پھنسی تھی۔ ابا، میں اسے معاف نہیں کر سکتی، میں نہیں کر پا رہی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ وہ جانتی تھی ابا اس سے ہرٹ ہوں گے، مگر اس کا دماغ بری طرح دکھ رہا تھا۔ منیہا، معاف کرنے والا سب سے جیت جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کمزور معاف نہیں کرتے۔ ابا، آپ کو لگتا ہے وہ سب بھولنے کے قابل ہے؟ کیا آپ بھول گئے جو سب میرے ساتھ ہوا تھا؟ وہ شاکی نظر آتی تھی۔ تو میری بیٹی کو لگتا ہے کہ وہ اسے معاف نہیں کر سکتی؟ ابا نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ وہ کچھ کنفیوز ہوئی تھی۔ نہ سمجھی سے ابا کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ منیہا، کتنی عجیب بات ہے نا، ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں اور پھر جب کبھی سالوں بعد توبہ کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کے اندر ایک تلاطم سا برپا تھا۔ میرے بچے، تم جانتی ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ابا نے بغور اس کا جھکا سر دیکھ کر پوچھا تھا۔ اسے سر اٹھانا ہی پڑا۔ شاید اس لیے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ کچھ سوچ کر اتنا ہی بول سکی۔ ابا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بھی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہ قابل معافی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی بھی غلطیاں کرنے کے بعد معافی مانگے تو معافی مل جانا ہمیں اپنا حق لگتا ہے۔ ابا کے چہرے پہ ایک عجیب سی پراسرار سے مسکان تھی۔ منیہا نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ اور میں سوچتا ہوں تب رب العالمین بھی فرشتوں سے کہتا ہوگا کہ دیکھو انسان کو کیا ہوا ہے، یہ انسان امید رکھتا ہے کہ اس کے ہزاروں گناہ معاف کر دوں گا، مگر جب کوئی دوسرا انسان معافی اس سے مانگے تو یہی انسان کسی ایک کی غلطی بھی معاف نہیں کرتا اور بھلا نہیں سکتا۔ ابا چپ ہو گئے تھے، مگر وہ ششدر سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے ابا تھے۔ منیہا بیٹا، ہم انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنے لیے بہترین وکیل اور دوسروں کے لیے سخت دل جج۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے تو کیا ہمیں اس کے لیے لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کر دینا چاہیے؟ اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے تو خود معافی ملنے کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ ابا بہت پیار سے سب کہہ رہے تھے جو اس کے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا، مگر وہ حیران و فخر چہرے کے ساتھ خلا میں گھور رہی تھی۔ تو کیا اسے جلال کی غلطیاں اس لیے معاف کرنی تھی کہ وہ خود بھی زندگی میں کئی غلطیوں کی معافی حاصل کر چکی تھی؟ اس کے ذہن میں بہت سی وجوہات تھی، مگر وہ چپ رہی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر نہ کہہ سکی۔ منیہا، میں اور تمہاری اماں اسے دیکھنے جانا چاہتے ہیں، کیا تم چاہو گے کہ تمہارے ماں باپ اس بیمار بچے کو دیکھنے بھی نہ جائیں؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو نکل رہے تھے، روانی سے بہہ رہے تھے۔ منیہا بچے، دل کو ہر بوجھ سے آزاد کر دو، ہم جا رہے ہیں۔ اگر چاہو تو تم بھی چلو، بے شک مت رکنا، مگر یوں رشتے ناطے نہیں توڑے جاتے۔ ابا نے اسے ساتھ لگا کر تسلی دی تھی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ ابا، میں اتنی اچھی نہیں ہوں جتنے آپ ہیں۔ اس نے قبول کر لیا تھا کہ وہ کمزور تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس بنا پر کریم صاحب کے ساتھ جانے کو تیار تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا دل بوجھل تھا، ابا اور اماں بھی تھے۔ وہاں پہنچنے تک اس کا دل بس بے دلی کا شکار تھا، مگر اس گھر میں اتنے سالوں بعد داخل ہونا ایک عجیب مرحلہ تھا۔ وہ اس کو اپنے دل پر گزرتا محسوس کر سکتی تھی۔ ابا اماں کے ساتھ وہ بھی مہمانوں کی طرح ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ آنٹی آئی تھیں، انکل انہیں بیٹھنے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد بلال بھائی نے ماں سے پوچھا تھا، ماما جلال کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں گیا تھا، سو گیا ہوگا، آنٹی نے سرسری انداز میں کہا۔ جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ انکل نے بیٹے کو روانہ کیا۔ اور کچھ دیر بعد اماں ابا اٹھ کر اس کا استقبال کر رہے تھے۔ فراز پاپا کے پاس تھا۔ منیہا اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، بس ایک پل کو اس نے اسے دیکھا تھا۔ جو بلال کو کچھ کہہ رہا تھا وہ ششدر رہ گئی تھی۔ وہ یقیناً جلال نہیں تھا۔
اس کے بعد اس کی پلکیں نہ اٹھی تھی، وہ خود کو پورا اعتماد ظاہر کرنے کے جتن کر رہی تھی۔ اب کیسے ہو؟ کافی کمزور لگ رہے ہو۔ ابا کی آواز گونج رہی تھی۔ ٹھیک ہو انکل، آپ کیسے ہیں؟ سیمون اور علی کیسے ہیں؟ وہ بہت ٹھنڈے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ منیہا اپنے دل کی دھڑکنوں کو اعتدال پہ لانے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر سب بیٹھے رہے تھے، وہ وہیں جمی رہی۔ بلال بھائی نے ایک دفعہ اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی۔ منیہا، آپ ٹھیک سے بیٹھو نا۔ میں ٹھیک ہوں، صرف ایک پل کے لیے اس نے بلال کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، پھر واپس مراقبے کی کیفیت میں چلی گئی۔ آنٹی چائے لائی تھی۔ فراز بھی چائے پینے کی ضد کر رہا تھا، جبکہ سب جانتے تھے منیہا اسے چائے نہیں دیتی تھی۔ منیہا، یہ دیکھو اسے چائے پی رہا ہے۔ انکل نے فراز کو ڈرانا چاہا۔ ماما، میں نہیں پیتا۔ وہ خفا ہو کر ماں کو تسلی دے رہا تھا، ساتھ کپ چھوڑنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ادھر آ جائیں آپ سب، اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ منیہا نے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ شرافت سے آ بھی گیا تھا۔ گھر چل کر دودھ پینا۔ اسے گود میں لے کر وہ سرگوشی میں بولی، ماما میں نے دیکھنا ہے۔ وہ لاڈ سے بولا، کیا دیکھنا ہے؟ چائے کو۔ وہ اسے خشمگین نظروں سے گھور کر بولی، ماما ایک بار دیکھنا ہے۔ ہاتھ کی 2 انگلیاں دکھاتے وہ ایک بار چائے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کہہ رہی ہوں نا کہ نہیں دودھ پینا۔ منیہا نے اسے سختی سے گھورا۔ بلال نے اسے یوں گھوریاں کھاتے دیکھ کر اس کی توجہ ہٹانی چاہی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ سامنے جو پورا ریک چھوٹی چھوٹی گاڑیوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں سے 5-6 گاڑیاں اپنے بیٹے کے لیے لے جاؤں۔ بلال نے دن میں بھی اس سے گاڑیاں مانگی تھی اور وہ مرنے مارنے پر اتر آیا تھا۔ یہ تو فراز کی ساری۔ تمہارے بیٹے کو کیوں دیں ہم؟ انکل نے انکار کیا تھا۔ فراز کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ میں اپنی گاڑیاں نہیں دیتا۔ وہ بھاگ کر جا کر ایک طرف رکھے قدادم ریک کی طرف گیا جہاں بے شمار گاڑیاں رکھی تھی۔ تو یار 1-2 میرے بیٹے کو دے دو، آپ اور لے لینا۔ میں ماروں آپ کو؟ وہ باپ سے 10 سال بڑے باپ کے بھائی کو دھمکا رہا تھا۔ یہ کام وہی کر سکتا تھا فراز۔ منیہا نے سنجیدگی سے اسے پکارا، دے دو یار 2-4 گاڑیاں بھائی کو۔ ابا نے اسے سمجھانا چاہا، یہ میری ہیں۔ وہ آنکھیں گھماتا منہ اوپر اٹھا کر اطلاع دے رہا تھا، مجھے نہیں دینی پھر۔ بلال نے ہنس کر دریافت کیا، جائیں اپنے گھر۔ وہ تایا کو باہر کا راستہ دکھا رہا تھا۔ فراز اب کی بار منیہا نے اسے گھورا تو وہ منہ بنا کر واپس ماں کے پاس آ گیا۔ اچھا ہم گھر چل رہے ہیں، جانا ہے یا نہیں؟ اماں نے اسے ڈانٹ کھاتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ منیہا کو دیکھنے لگا تھا جو سنجیدہ تھی۔ ہاں بھائی، چلنا ہے یا ادھر ہی رہنا ہے؟ ابا بھی اب اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مطلب ان کا ارادہ منیہا کو یہیں چھوڑ کر جانے کا تھا۔ میں نے اپنی ماما کے ساتھ جانا ہے۔ وہ ماں کا پلو پکڑ کر کھڑا تھا، یعنی اسے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ارے نہیں، میرا بیٹا اپنے گھر رہے گا۔ کریم انکل نے اسے پچکارا تھا۔ ابا اماں چلے گئے تھے اور اب منیہا کا گھٹنا پکڑے بیٹھا تھا۔ ارے ادھر آؤ نا، یہ تمہارے ڈیڈ پوچھ رہے ہیں کہ انہیں کوئی گاڑی دو گے۔ کریم انکل اب آرام سے صوفے میں نیم دراز تھے اور فراز کو اپنی طرف بلا رہے تھے، جو اب منیہا کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ منیہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیسے دیکھے۔ جلال، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ بڑا پیارا ہے۔ یہ میرا سر بھی دباتا ہے اور میری ساری باتیں بھی مانتا ہے۔ انکل اسے پچکار رہے تھے، مگر خلاف معمول وہ بھاگ کر ان پر چڑھ نہیں دوڑا تھا، بلکہ شرمیلے سے مسکراہٹ سجائے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ادھر آؤ، بات سنو۔ جلال نے اسے پہلی بار پکارا تھا۔ وہ اسے مسلسل گھور رہا تھا، مگر اپنی جگہ سے اٹھنے کے بجائے منیہا کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ بات سنو نا اپنے ڈیڈ کی۔ بلال نے اسے حوصلہ دیا۔ ماما۔ وہ اجازت طلب نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ منیہا نے سر اقرار میں ہلایا۔ ادھر آؤ، شرما کیوں رہے ہو؟ اچھا میرے پاس تو آؤ نا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر انکل بھی حیرت سے اٹھ بیٹھے تھے، جس کا انداز معمول سے ہٹ کر تھا۔ نہیں۔ منفی میں سر ہلا کر منیہا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرنے لگا۔ ماما گھر چلیں۔ وہ اب وہاں سے بھاگنے کے ارادے کر رہا تھا۔ ارے کیوں ادھر نہیں رہنا کیا؟ کریم انکل اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کوئی بعید نہیں تھا وہ آدھی رات کو ضد کرنے لگتا کہ اسے واپس جانا ہے۔ ماما دودھ پینا ہے۔ منیہا جانتی تھی وہ اس وقت صرف وہاں سے جانا چاہ رہا تھا، ورنہ اسے دودھ پلانے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے تھے۔ تو ادھر ہی دودھ پی لو۔ جاؤ بھائی میرے بیٹے کا دودھ گرم کرو۔ انکل نے آنٹی کو کھڑا کیا۔ نہیں، میں کر لیتی ہوں۔ منیہا نے فوراً انکار کیا۔ وہ وہاں سے فراز کی طرح ہی بھاگنا چاہتی تھی، بس نگاہوں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ اس وقت سب فراز کی وجہ سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے، اور یہ بہت عجیب تھا۔ اس نے ابھی تک دوبارہ جلال کی جانب نہ دیکھا تھا، وہ دیکھ ہی نہ سکتی تھی۔ آپ بیٹھو، میں لاتی ہوں۔
وہ اسے وہیں چھوڑ کر کچن کی جانب جانا چاہتی تھی مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ فراز یار ادھر تو آؤ، یہ دیکھو یہ کون ہے؟ یہ آپ کے ڈیڈ ہے نا؟ بلال نے اسے کنوینس کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ صبح کے برعکس اب خاصا شرمیلا بچہ نظر آنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ وہ موقع کی مناسبت سے معصوم بنا ہوا تھا۔ فراز اور منیحا کو دیکھ کر بجائے خوشی یا اطمینان ہونے کے جلال کو مزید وحشت ہونے لگی تھی، اور اب بھی جب سے وہ آیا تھا جلال کا دل بہت بے چین تھا۔ فراز اور منیحا کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ چھوٹے سے جذبات کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا دھاڑے مار مار کر روئے اور چلائے مگر لب خاموش تھے۔ اس کی آنکھوں میں بھی اس کی روح کا سناٹا نظر آتا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ فیملیئر نہیں ہے تم سے، اسی لیے کمفرٹیبل نہیں ہو رہا۔ بلال اس کی یوں خاموشی سے جلال کو دیکھنے پہ یہی نتیجہ نکال سکے۔ سب ڈرامے ہیں اس کے، سب پتہ ہے اسے، تم لوگ نہ پہنچ سکتے اس کی حرکتوں تک۔ آنٹی نے خوشگوار انداز میں فراز کا درست تجزیہ پیش کیا جو اب ماں کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ ماما، یہ میرے بابا۔ وہ پوچھنے سے زیادہ بتانے والا انداز تھا اور زور میرے پر تھا۔ ہاں، منیحا نے بے ساختہ سی مسکان کو روک کر اقرار کیا، اور اب اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ چکی تھی۔ منیحا کو اپنا وہاں کھڑا رہنا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ کچن کی جانب جانے لگی۔ فراز نے ہنوز کسی شرمیلے بچے کی طرح اس کی قمیض کا پلو پکڑ رکھا تھا جبکہ وہ پیچھے مڑ مڑ کر جلال کو دیکھ رہا تھا۔ جو عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں کوئی اجنبیت نہ تھی، نہ جانے وہ اتنا شرمیلا کیوں بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلال کا تو ویسے ہی دماغ اپنی جگہ پر ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ شوق میں تھا، مگر منیحا کے دل کی دھڑکنوں میں بھی تلاطم برپا تھا۔ کھانا لگایا گیا اور سب نے کھایا۔ جلال نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ آنٹی نے اسے سوپ بنا کر دیا تھا۔ منیحا کی تو ویسے ہی بھوک پیاس مر چکی تھی، وہ بس ان سب کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلال بھائی چھوٹی چھوٹی بے ضرر باتیں کر رہے تھے۔ انکل بہت زیادہ خوش تھے، وہ فراز کے ساتھ لگے ہوئے تھے جو کہ اب پھر سے بالکل نارمل تھا۔ آنٹی جلال کے پاس بیٹھی تھی، میز پر وہی چاروں تھے۔ آج یکدم یہ سونا سونا گھر بھر سا گیا تھا، زندگی دوڑنے لگی تھی، ورنہ روز یہاں اتنی خاموشی ہوتی کہ کریم صاحب تنگ آ کر فراز اور منیحا سے ملنے چلے جاتے، یا پھر فراز کی مختلف مواقع پر بنائی گئی تصاویر اور ویڈیوز جن سے ان کا موبائل بھرا پڑا تھا وہی دیکھتے رہتے۔ منیحا یہ رات کو کچھ کھاتا تو نہیں کہ خاص چیز یہ نہ ہو کہ شور کرنا شروع کر دے۔ انکل کو اس کی ہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ نہیں، بس دودھ ہی پیتا ہے وہ، بس اتنا ہی بولی، میں اٹھا لیتی ہوں۔ کھانے کے بعد بلال بھائی برتن اٹھانے لگے تو وہ فوراً اٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے، میں اٹھا دوں گا، وہ خوشگوار انداز میں بولے۔ نہیں، آپ بیٹھیں، وہ شروع ہو چکی تھی مگر بلال وہ سب نہیں کرنا چاہتے تھے جو جلال نمرہ کے ساتھ کرتا تھا۔ انہوں نے برتن اٹھا کر کچن تک پہنچانے میں منیحا کی مدد کی تھی۔ وہ تو دلہوانے بھی مدد پیش کر رہے تھے مگر منیحا شدید خجل ہو کر رہ گئی۔ دیکھ لو، تمہاری بیوی کی کچن سمیٹنے میں مدد کر کے آیا ہوں، ورنہ تم تو ہمیشہ بیچاری میری بیوی سے خدمتیں ہی کراتے تھے۔ لاؤنج میں جا کر وہ جلال کو جتانا نہ بھولے۔ وہ چونکا پھر ہنسا تھا، تو دھلوا کر بھی آنا تھا نا، دھو تو وہی رہی ہے۔ جواباً وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولا، میں نے تو آفر کی تھی مگر وہ تو مجھے کچن سے نکالنے پر بازید تھی، اس نے دھونے ہی نہیں دیے۔ بلال اب بیٹھ چکے تھے۔ میری بیوی آپ کی بیوی کی طرح نہیں ہے، وہ فخریہ بولا تو بلال نے پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می، کتنے سال خدمتیں کرانے کے بعد تم اپنی بیوی کی تعریف اور میری بیوی کی برائی کر رہے ہو؟ وہ ہنسا تھا۔ بہت دنوں بعد اس کے چہرے پر وہی ہنسی دکھی تھی، گویا یہ اداس سی ہنسی تھی اس میں۔ وہ پہلے جیسے زندگی نہ دوڑتی تھی۔ آپ کی بیوی نے کبھی مجھے یوں کہا کہ جلال تم رہنے دو، میں یہ کر لوں گی؟ وہ مکمل ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تو تم کبھی ہل کر کچھ کرتے تو اس بیچاری کو منع کرنے کا موقع ملتا نا۔ خیر بیٹا جی، میں بتا دوں گا نمرہ کو، اور اگلی دفعہ تم آنا، پھر وہ تمہیں سبق سکھائے گی۔ بلال منتقم مزاج سے بولے تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ پہلے تھوڑی ضلالت ہوئی تھی جو اس نے دوسری بار پھر جانا تھا۔ فراز تھوڑی دیر بعد سونے کی ضد کرنے لگا تھا۔ انکل نے منیحا کو آواز دی، ارے تم چھوڑو سارے کام، فراز کو سلاؤ۔ انہیں اس کی ضد کرنے کی فکر تھی، مبادا وہ وہاں رکنے سے ہی انکاری ہو جائے۔ ادھر آئیں، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ فراز اس کے پاس آ گیا۔ مجھے اٹھا لینا، وہ لاڈ سے بولا تو منیحا کو اسے اٹھاتے ہی بنی، یہ ابھی تو تم لوگوں کو کچھ عرصے نیچے ہی رہنا پڑے گا۔ یہ لیفٹ والے کمرے میں انکل اب اسے کمرہ دکھا رہے تھے، ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جلال کی وجہ سے اب انہیں اپنے کمرے کے بجائے نیچے رکنا ہوگا۔ پھر وہ کمرہ دکھا کر واپس چلے گئے۔ اف، آج 3 سال اور کم و بیش 5 مہینے بعد وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی، اور اتنی نروس
وہ اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی جب شادی کے بعد پہلی دفعہ آئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ ماما گھر نہیں جانا وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں یہیں رہنا ہے۔ اب وہ ٹھنڈی سانس لے کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کمرے میں نیا سامان موجود تھا۔ جلال کی چیزیں قدرے چھوٹی میز پر، کچھ کتابیں، موبائل اور ایک عدد لیپ ٹاپ۔ اور بھی کچھ سامان تھا، ایک شرٹ تھوڑی موڑی سی صوفے پر پھینکی گئی تھی۔ مل ملا کر وہ کافی صاف ستھرا کمرہ تھا۔ ماما فون فراز کو تو گویا قانون کا خزانہ ہاتھ لگا تھا۔ وہ بھاگ کر میز سے موبائل فون اٹھا لایا۔ ارے ارے چھوڑو، یہ بابا کا ہے۔ منیہا نے جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کافی قیمتی معلوم ہوتا تھا، واپس رکھ دو، یہ بابا کا ہے۔ سرسری سا دیکھ کر اس نے احتیاط سے واپس وہیں رکھ دیا۔ میرے ڈیڈ، وہ کنفرم کر رہا تھا۔ ہاں وہ آپ کے بابا ہیں، آپ نے پہچانا نہیں انہیں؟ وہ آپ کے بابا ہی ہیں، منیہا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ خوش ہو گیا تھا جیسے ماں کی تصدیق کا انتظار کر رہا ہو۔ منیہا نے دیکھا تھا جب سب اسے کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے ڈیڈ ہیں، تب بھی اس نے ماں کو دیکھا تھا، اور جب منیہا نے سر اس بات میں ہلایا تب ہی وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سچ کہتے ہیں بچہ اسی کو اپنا مانتا ہے جسے اس کی ماں اپنا مانتی ہے۔ میرے بابا، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کنفرم کر رہا تھا۔ منیہا نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ہاں آپ کے بابا۔ وہ دونوں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ ماما، وہ پرجوش تھا، شاید کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ منیہا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ جی، میں پاپا کے پاس جاؤں؟ نہیں اب آپ سو جاؤ۔ وہ ابھی پھر سے وہاں ان لوگوں کے پاس جانا چاہتا تھا۔ میری پینٹ اتارے۔ منیہا نے اس کا بیلٹ اتارا تو وہ عادتاً اب سونے سے پہلے چینج کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں، یہی پہن کر سو جاؤ، کپڑے تو لائے ہی نہیں۔ منیہا نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، مگر وہ صاف انکاری تھا اور کپڑے اتارنے کے پیر تول رہا تھا۔ فراز، شیم آن یو۔ منیہا نے اسے گھورا تو وہ رک گیا تھا۔ ابھی یہیں پہ سو جاؤ، کل اتار دینا۔ نہیں، وہ ضدی ہوا۔ کہہ رہی ہوں نا، ابھی سو جائیں پھر میں چینج کر دوں گی۔ منیہا بھی اسے آنکھیں دکھا کر منانا چاہ رہی تھی، مگر وہ کہاں تیار تھا اس بدتمیزی کو سہنے کے لیے۔ ارے کیا ہوا؟ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ بلال بھائی جلال کی ویل چیئر گھسیٹتے آئے تھے، اور وہ دونوں ماں بیٹا طبلے جنگ بجا رہے تھے۔ کچھ نہیں، نائٹ سوٹ پہننا ہے انہیں، مگر منیہا نے دیکھا اب وہ کافی مدھم ہو چکا تھا، ورنہ ایک دم تو اس کے اندر کوئی جن بیدار ہوتا تھا۔ میں نے گھر جانا ہے، وہ اب معصومیت سے رونی شکل بنا کر کہہ رہا تھا۔ میں لے آتا ہوں۔ بلال بھائی نے اپنی خدمات پیش کی۔ منیہا دانستہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، رہنے دیجیے، اب آپ اس وقت کیا جائیں گے؟ وہ خجل ہو رہی تھی۔ اندازہ نہیں تھا فراز پہلے دن ہی اس طرح شرمندہ کرا دے گا۔ میں نے گھر جانا ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں تھا۔ فراز، وہ اسے تنبیہی پکار رہی تھی، مگر وہ اب روحان سا ہونے لگا تھا۔ اچھا ڈانٹے مت، میں لے آتا ہوں، آپ کال کر دیں جو کچھ لینا ہے۔ نہیں، ابھی یہ اسی طرح کرے گا۔ میں فون نہیں لائی، میں چلی جاتی ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ڈوب کر مر جائے۔ وہ جلال کو اس کی حرکتوں کے طعنے دیتی آئی تھی، اور اب فراز، میرے فون سے کر لو، یکدم کسی نے پیشکش کی تھی۔ انداز میں واضح بے قراری تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے لگی اور دیکھتی ہی چلی گئی۔